بدنام ضمانت بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ NIA نے سری نگر، اسلام آباد، کولگام، گاندربل، بانڈی پورہ، بڑگام، ٹوڈا، کشتواڑ اور دیگر علاقوں میں جماعت اسلامی اور دیگر آزادی پسند جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے، جبکہ ایک فری لانس صحافی اور ان کے بھائی کو سری نگر سے گرفتاری کے بعد نئی دلی منتقل کر دیا۔ صحافی منان گلزار کو 10 اکتوبر کو ایک جھوٹے مقدمے کے سلسلے میں سری نگر کے بٹامالو تھانے میں طلب کیا گیا تھا، جہاں انہیں حراست میں لیا گیا۔ دوسری طرف پولیس اور فورسز نے سری نگر میں ایک اور مینڈھر اور کشتواڑ میں 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ راجوری اور پونچھ کے اضلاع میں آج مسلسل 19ویں روز بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے ان اضلاع میں رواں ماہ کی 11 تاریخ کو آپریشن شروع کر دیا تھا۔ قابض انتظامیہ نے جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کو بٹالین کیمپس کے قیام کے لیے 500 کنال سے زائد اراضی کی منتقلی کی منظوری دے دی ہے۔ نام نہاد گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں انتظامی کونسل نے سری نگر میں ایک اجلاس میں CRPF کو اراضی فراہم کرنے کی محکمہ ریونیو کی تجویز کو منظوری دی۔ انتظامی کونسل نے مودی حکومت کی ہندوتوا اور کشمیر مخالف پالیسی کے تحت مقبوضہ علاقے میں تعلیمی اداروں، سڑکوں اور اہم عمارتوں کا نام تبدیل کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری کے پرنسپل نے کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانے کے حوالے سے واٹس ایپ سٹیٹس کی پاداش میں ایک خاتون آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین صفیہ مجید کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے پاکستان کی جیت کا جشن منانے پر مقبوضہ علاقے اور بھارت بھر میں کشمیری طلبہ اور نوجوانوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کی تازہ لہر کی سخت مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے ایک بیان میں آگرہ کی ایک عدالت کے احاطے میں وکلاء اور عدلیہ کے عملے کی طرف سے 3 کشمیری طلبہ پر تشدد کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے بے بنیاد الزامات کے تحت کشمیری طلبہ اور نوجوانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے اپنی عدلیہ کو استعمال کرنے پر بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے عدالتی احکامات کو سیاسی انتقام کی کارروائی قرار دیا، جس میں ان بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو 10 سال سے زائد قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ واشنگٹن میں قائم ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے ڈیجیٹل اشتہاری ٹرکوں کے ذریعے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو اجاگر کرنے کی مہم چلائی۔ نیو یارک اور واشنگٹن کی سڑکوں پر موجود ٹرکوں کی الیکٹرانک اسکرینز پر مختلف پیغامات درج تھے۔ یہ ٹرک 27 اکتوبر کو دونوں شہروں کی سڑکوں پر نمودار ہوئے، جب مقبوضہ و آزاد کشمیر اور پوری دنیا میں مقیم کشمیری اپنے وطن پر بھارت کے جابرانہ تسلط کے 74 سال مکمل ہونے پر یوم سیاہ منا رہے تھے۔ پاکستان نے بھارتی ریاست تریپورہ میں انتہا پسند ہندوتوا جتھوں کی طرف سے مساجد اور مسلمانوں کے مکانات اور دکانوں کی توڑ پھوڑ کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ تریپورہ میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے خلاف خوف و دہشت پھیلا رکھی ہے۔ ریاست کے پانی ساگر سب ڈویژن میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مختلف مقامات پر کم از کم 16 مساجد، درجنوں گھروں اور مسلمانوں کی دکانوں پر حملے کیے گئے، جس کے بعد علاقے میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دریا اسنا بھارتی ریاست ہریانہ کے گڑگاؤں میں ہندو انتہا پسند تنظیموں کے غنڈوں نے آج ایک مرتبہ پھر کھلے مقامات پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے خلاف ہنگامہ کیا۔